ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. پہلا واقعہ نمرود کا. نمرود کس کی مثال ہے؟ طاغوت کی، کہ طاغوت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا کہ ابراہیم تم جس رب کو مانتے ہو میں نہیں اس کو مانتا، یعنی رب کے وجود کے بارے میں، رب کے مالک ہونے کے بارے میں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہت جو تھی وہ جمہوریت نہیں تھی، جمہوریت سے فرق تھی. آج تو عوام کی تائید سے حکومت ملتی ہے نا لوگوں کو، لیکن اس زمانے میں لوگوں کو اپنی حکومت پختہ کرنے کے لیے طرح طرح کے من گھڑت فلسفوں سے کام لینا پڑتا تھا. اور ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو دیوتاؤں کا یا خدا کا انسانی پیکر سمجھتے تھے یا بنواتے تھے. وہ کہتے تھے خدا جہاں بھی ہے یا دیوتا جہاں بھی ہے ہم اس کا انسانی پیکر ہیں دنیا میں، لہٰذا ہم خدا ہیں. فرعون نے بھی یہی کہا تھا، نمرود نے بھی یہی کہا تھا، یہ ایک ہی قطار کے لوگ ہیں. تو نمرود نے بھی کیا کہا تھا کہ میں خدا ہوں، یعنی خدا کا جسمانی اوتار یا جسمانی پیکر یہاں دنیا میں موجود ہوں. فرعون کا لفظی معنی کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ سورج دیوتا کی اولاد. تو یہ قوم بھی ابراہیم علیہ السلام جہاں آئے تھے یہ قوم بھی سورج چاند کی پجاری تھی. یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا سورج کو دیکھ کے؟ اچھا شاید یہ رب ہو، کیونکہ وہ سنی سنائی باتیں تھی نا ماحول میں جو دیکھ رہے تھے. پھر کہا نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ڈوب جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں بھی لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھا دیتا ہے. تو یہاں پر نمرود جو اپنے آپ کو خدا یا خدا کا پیکر سمجھتا تھا، خدائی پیکر زمین پہ اپنے آپ کو منوا رہا تھا، تو وہ اس بنا پر کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، اور بادشاہت کے پیچھے یہی نظریہ ہوتا تھا کہ وہ خود کو خدا منواتے تھے لوگوں سے، اور ان کا ہر حکم اور ان کے منہ سے نکلی ہر بات کیا ہوتی تھی؟ خدائی حکم ہوتی تھی. یعنی پرانے زمانے میں یا پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے بادشاہ خدا کا درجہ رکھتے تھے، اسی لیے وہ جبر اور استبداد اور پرسیکیوشن کے طریقے اختیار کرتے تھے اپنے حکم منوانے کے لیے. اور لوگ ان کے سامنے غلاموں کی طرح ہوتے تھے جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی تھی. لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ لوگوں کا دین کیا ہوتا تھا؟ جو بادشاہ کہے. بادشاہ ہی ان کا خدا تھا، اسی کو خدا مانتے. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی تو ظاہر ہے کہ پھر ہر طاغوت پہ لا تھا، تو اس سے ان کا کلیش ہوا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جو آیت الکرسی میں رب کا تعارف سب سے پہلے کرایا گیا نا، وہی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں. اور آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہوئے جس رب کو مانتے ہیں اس رب کا تعارف رب کی اسی صفت سے کرا سکتے ہیں کہ رب کون ہے؟ جو کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، وہی زندگی دیتا ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، یہ سب وجود اسی کی وجہ سے، اور وہی ختم کرتا ہے. زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں، وہ میرا رب ہے. یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ اس نے جیل خانے سے 2 قیدی بیچارے نکلوائے، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا نہیں میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں. حالانکہ اس نے کوئی زندہ کیا نہیں تھا، وہ زندہ کو ہی چھوڑ دیا تھا، زندہ جس کو اللہ نے زندگی دی تھی.
لیکن اب اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا. قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید جھگڑا نہیں کیا اور حجت بازی بحث نہیں کی. یہ پیغمبروں کا انداز تبلیغ ہے، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اگر میں اور آپ اس جگہ ہوتے اور ہماری کوئی بات رد کرتا تو ہم پھر اسی پر جرا شروع کر دیتے، نہیں نہیں یہ بات ایسی نہیں، ایسے ہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وہیں چھوڑ دی، اس آرگیومنٹ، وہ آرگیومنٹ چھوڑ دی، بحث چھوڑ دی. کیا کہا؟ دوسری دلیل لے آئے، کیونکہ ان کے نزدیک اپنے آپ کو منوانا نہیں تھا مقصود. ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک کیا چیز اہم تھی؟ اس کو کیا منوانا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف. تو لہٰذا دلیل وہ اللہ تعالیٰ ہی کے تعارف میں لا رہے ہیں. یہ نہیں کہ بادشاہ نے جب ان کی دلیل نہیں مانی تو وہ اسی بات پر اڑ گئے. تبلیغ کا طریقہ اڑنے کا طریقہ نہیں ہوا کرتا. لوگوں سے جرا اور بحث سے نہیں جیتا جا سکتا، اور نہ ہی بال کی کھال نکالنا چاہیے. اگر ایک دفعہ آپ نے کسی کو ایک بات سمجھائی، اس نے نہیں مانی، تو اب کیا کریں؟ آپ اسے چھوڑ دیں، کسی اور طریقے سے سمجھائیں. اگر وہ نہیں مانتا تو کسی اور طریقے سے سمجھائیں. لیکن ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جانا، دوسرے کو زج کر دینا، دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اس سے کبھی کوئی نہیں مانتا. اور اگر کوئی مان بھی جائے تو ضد میں نہیں مانتا. اس لیے کسی کو بھی نصیحت اور ہدایت کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں. تو پیغمبرانہ مناظرہ یا پیغمبرانہ دلیل دینے کا طریقہ سیکھیے کہ جب اس نے کہا دیکھو میں نے مار دیا اس کو اور اس کو زندہ چھوڑ دیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اصل میں زندہ نہیں کیا تھا اس کو، یہ تو پہلے سے ہی زندہ تھا. کوئی ایسی لمبی بحث نہیں کی، چھوڑ دیا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اس سے بہتر دلیل لے آئے اگر وہ اس پہ اڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آؤ. اب اس شخص کے پاس جواب نہیں تھا. فبہت الذی کفر، تھوڑی دیر کے لیے وہ شخص گنگ ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا. لاجواب کر دیا تھا انہوں نے، لیکن ایمان نہیں لایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا ظالم لوگوں کو؟ کیونکہ وہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے لیے طاغوت کیا ہے؟ یہ بادشاہت بھی طاغوت ہے. دنیاوی نعمتیں بعض اوقات انسان کے لیے کس چیز کا باعث بن جاتی ہیں؟ سرکشی کا باعث بن جاتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. کیا معنی ہے اس کا؟ ہرگز نہیں، انسان سرکشی دکھاتا ہے. کب؟ جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ مجھے نہیں پرواہ کسی کی، مجھے نہیں ضرورت کسی اور کی، تکبر کی وجہ سے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. او کالذی مر علی قریۃ، ایک دوسری دلیل، ایک دوسری مثال، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا. وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنے چھتوں پہ گری پڑی تھی. اب یہ گزرنے والے بعض کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور یہ 5ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ مری پڑی تھی، چھتوں پہ گری پڑی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح پھر زندہ کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ یحیی پر بات ہے، دیکھ رہے ہیں
جس میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے اسی کی مزید وضاحت میں یہ دلائل ہیں، یہ واقعات ہیں. وہ بھی کہنے لگے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ مئۃ عام. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی کو موت دے دی 100 سال تک اور پھر اٹھایا. قال کم لبثت، کہا کہ تم کتنا ٹھہرے، کتنا دیر سوئے یہاں. قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت مئۃ عام، کہا نہیں 100 سال ٹھہرے. فانظر الی طعامک و شرابک، اپنا کھانا پینا تو دیکھو. لم یتسنى، ویسے کا ویسا ہے. وانظر الی حمارک، عموماً کھانا پینا کب سڑتا ہے؟ پہلے سڑتا ہے. کھانا پینا جلدی خراب ہوتا ہے، اس کو اللہ نے بچا دیا. اور گدھا جو تھا اس کو ہڈیاں کر کے رکھ دیا، یعنی بالکل ختم کر دی. فرمایا کہ اپنے گدھے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تمہیں اس تجربے سے کیوں گزارا ہے؟ تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دے. اس کا کیا معنی ہے کہ لوگوں کے لیے تجھ کو نشانی بنائے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی ایسے مشاہدے جو کراتے ہیں وہ اس لیے کہ غیب کی وہ باتیں جو عام لوگ دیکھ نہیں سکتے یا دیکھنے کی جرت نہیں رکھتے، ان کا مشاہدہ انہیں کرایا جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اگلی آیات میں مشاہدہ کرایا جائے گا پرندوں کو بلا کر، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا دکھا کر مشاہدہ کرایا. اور پھر کیا فرمایا کہ دیکھو ہم تجھے نشانی بنانا چاہتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ پیغمبر عام لوگوں کو جا کر باخبر کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کیوں کروایا گیا تھا؟ تاکہ وہ لوگوں کو ان حقائق کے بارے میں بتا سکے. یاد رکھیے کہ جو معلم ہوتا ہے، جو سکھانے والا ہوتا ہے، اس کے پاس مضبوط علم جب تک نہیں ہوتا، اس کا جب تک شرح صدر نہیں ہوتا، اس کا جب تک اطمینان قلب نہیں ہوتا، تو وہ فورسفلی بات نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں بات ایک ہی ہوتی ہے، ایک شخص کرتا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی سن کے نہیں دیتا. دوسرا شخص کرتا ہے وہی بات ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے، فرق کس چیز کا پڑا؟ اصل میں فرق بتانے والے کا ہوتا ہے اس کے اپنے اندر اس چیز کا یقین کتنا ہے. یعنی بعض لوگ کمیونیکیشن کے طریقے سیکھتے رہتے ہیں کہ ہم وہ طریقے سیکھ کر دین کی بڑی اچھی تبلیغ کر لیں گے. تو دین کی تبلیغ محض کمیونیکیشن کے اچھے طریقے جاننے سے نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب تک کسی بات پر آپ کا یقین پختہ نہیں، وہ آپ کے تجربے میں نہیں، وہ آپ کے مشاہدے میں نہیں، وہ آپ کے ذہن میں واضح نہیں، وہ آپ کے ذہن میں پختہ نہیں، تو آپ دوسرے کو کہاں سے کنونس کریں گے؟ دوسرے کو آپ کیسے یقین دلائیں گے اس کا جس پر آپ کو خود ہی یقین نہیں؟ جو کام آپ خود نہیں کر رہے وہ آپ کسی سے کیسے کروائیں گے؟ تو انبیاء علیہم السلام کا اپنا یقین عین الیقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے. وہ محض علم الیقین نہیں ہوتا، وہ عین الیقین اور حق الیقین ہوتا ہے. جب وہ حق الیقین ہوتا ہے تو اس حق الیقین کے ساتھ جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس بات میں پھر وزن بڑھ جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کو غیب کی حقیقتوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ وہ آ کر لوگوں کو باخبر کر سکیں. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، تاکہ ہم تجھ کو نشانی بنائیں. اور یہی ہوا. روایات میں آتا ہے کہ جب وہ واپس گئے تو ان کے بچے کیا پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ بالکل اسی حالت میں تھے جیسے گئے تھے. انہیں اپنے پوتوں سے زیادہ جوان تھے، تو وہ کیا بن گئے ہوں گے؟ نشانی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مارنے کے بعد اٹھا دے تاکہ وہ لوگ
جو آخرت کے وجود وقوع کا یقین نہیں رکھتے وہ یقین کر سکیں. اصحاب کہف کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. جب وہ بھی اپنی قوم میں واپس لوٹے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا، لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو ایک نشانی بنا دیا گیا تھا. کس پر؟ آخرت کے ایمان لانے پر. منظر الالظام کیف ننشزها، تم سوچتے ہو کہ اللہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھو ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں. تو وہ پورا گدھا ان کے سامنے، اس کا ڈھانچہ پہلے تیار ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بنا، پھر اس پر ان کی آنکھوں کے سامنے گوشت چڑھا. ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم، جب ہو گیا سب واضح کہنے کا اب مجھے پتا چل گیا، اب علم الیقین آ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اور ایک تیسری دلیل اس پر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اب آپ دیکھیں کہ پہلے دو کا نام نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دونوں جگہ ذکر آیا ہے، ان کا نام دونوں جگہ بیان ہوا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بذات خود ایک ایمان کا سمبل ہے. اور اب اس درجے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یا رب کیف تحیی الموتى، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی. قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تمہارا ایمان نہیں، تم مانتے نہیں؟ قال بلا، مانتا ہوں، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتا ہوں جس کے بعد کوئی شک ہے ہی نہیں کسی قسم کا. قال ٹھیک ہے، پھر فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کرو، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم، اور اس میں بھی آخر میں کیا ہے؟ جان لو. پچھلے قصے کے آخر میں کیا تھا؟ اعلم، میں جان گیا. اور یہاں بھی وعلم، تم جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کو پہچانے، اس کو تھامے. اللہ کو تھامنے سے استقامت آتی ہے اللہ کے راستے پر. روشنی کا جو سفر ہے، یعنی اندھیروں سے نکل کر نفس کے، خواہشات کے، تعصبات کے، جہالت کے، فسق کے، نافرمانی کے، کفر کے، ان سارے اندھیروں سے نکل کر جب انسان روشنی کے سفر پہ چلتا ہے اور اللہ کو سہارا بناتا ہے، تو جب تک اس کی معرفت نہیں ہوتی استقامت نہیں آ سکتی. یہ جو ہم ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یکفر بالطاغوت نہیں کیا. طاغوت ہر وہ سرکش قوت جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتی ہے، وہ طاغوت ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے وہ طاغوت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کب پائیں گے؟ جب آپ طاغوت کو ہٹائیں گے، چاہے وہ اپنا ہی نفس ہے، چاہے اپنے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ معاشرہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. حق الیقین سے انسان وہ مضبوط کڑا پکڑتا ہے اور پھر پھسلتا نہیں اور استقامت ہوتی، جم جاتا ہے. اور جب ہم یکفر بالطاغوت کرتے ہیں تو وہ دوست بن جاتا ہے، اور جب وہ دوست بن جاتا ہے تو پھر مضبوط سہارا ہمارا بن جاتا ہے. پھر انسان پھسلتا نہیں ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے.
اب ذرا پوری توجہ سے ان آیات کی تلاوت سنیے تاکہ اول سے آخر تک بات پوری پکچر آپ کے سامنے واضح ہو جائے. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه
أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت
أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تیسرے پارے سے سورۃ البقرہ کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر مالی معاملات سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، یعنی توحید کے علاوہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں یعنی 245 میں انفاق کا ذکر ہے. انفقوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. اب لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا تو یہاں پر خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ خرچ کیسے کرو، کہاں کرو، کیا فائدہ ہوگا. مزید خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے. اور کس طرح ابھارا گیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہاں ایک مثال دی گئی ہے. مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت سی باتیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں. سورۃ العنکبوت آیت 43 میں آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں انہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. یعنی جو علم حاصل کرے گا انہی کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا مثال ہے، اور پھر وہی غور و فکر کرے گا، وہی مشاہدہ کرے گا. ورنہ جس چیز کی مثال مثلاً یہاں مثال دی گئی ایک دانے کی اور اس کے اگنے کی، زمین میں چیزوں کا اگنا اول روز سے ہو رہا ہے اور یہ عمل بہت سے لوگ کرتے ہیں اور سامنے ہوتا ہے، لیکن اس عمل سے وہ کوئی سبق نہیں سیکھتے. مثلاً ایک عام شخص باغ میں جاتا ہے، باغ لگاتا ہے یا سیر کو جاتا ہے تو باغ کو دیکھ کر کیا سوچتا ہے؟ کتنا بڑا ہو گیا، کتنا اور وقت رہتا ہے، کب کٹے گا، کتنا فائدہ ہوگا، کتنے پیسے ملیں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک علم والا شخص، ایمان والا شخص جب باغ میں جاتا ہے تو وہ اگتے پودوں کو دیکھ کر کچھ اور بھی سوچتا ہے، کوئی اور سبق بھی لیتا ہے. تو یہاں علم والے اور بے علم شخص میں فرق ہو جاتا ہے، اور اس فرق کو خود آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ جب آپ کا قرآن سے تعلق نہیں تھا تو آپ چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے تھے، اور قرآن پڑھنے کے بعد، علم آنے کے بعد آپ انہی چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، جائز جگہوں پر، حرام جگہوں پر نہیں، بدعات میں نہیں، اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق. سورۃ الفرقان میں آتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی رحمان کے بندے، تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں ہوتا ہے. تو جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ دکھاوا نہیں کرتے بلکہ خالص نیت سے کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ ہی کی رضا کی خاطر. اور پھر انہیں یہ مثال سمجھا کر ایک طرح سے مشاہدہ کرایا گیا کہ دیکھو کس طرح تمہارا مال آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھے گا، جیسے دنیا میں تم کسی پودے کو بڑھتے اور پھلتے پھولتے دیکھتے ہو. اسی لیے فرمایا کم اصل ہے، اسی طرح، یعنی مشاہدہ کر لو، دیکھ لو، ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے، حبۃ انبتت 7 سنابل، جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں.
اور پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی 100 دانے لاتی ہے، یعنی کثرت کے ساتھ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ پھل آتا ہے. اس بات کی وضاحت دوسری احادیث میں اور طرح سے کی گئی. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں ایک لقمہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، بچڑا نہیں، بچھیرے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ پہاڑ بن جاتا ہے. جیسے ایک دانہ 700 دانے بن جاتا ہے، اسی طرح ایک لقمہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح وہ بندے کو ریٹرن کرتا ہے. اسی لیے آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ واسع علیم ہے. اور علیم کیوں؟ کہ اسے پتا ہے کس نے کس جذبے کے ساتھ دیا اور کون سی جگہ پہ خرچ کیا. دیکھو، نظارہ کرو، غور کرو. دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ ایک دانہ کتنے دانوں میں ملٹی پلائی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے ہاں بھی 1 روپیہ، 1 پینی کس طرح اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں چاہتا، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے؟ اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں خرچ کر رہا ہے اور پھر اس خرچ کا کہاں تک کس کو فائدہ پہنچا ہے. ایک کام بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا کام نظر آتا ہے، لیکن اس کے نتائج اگرچہ سامنے نہیں نظر آتے لیکن وہ دور دور تک چلے جاتے. بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کی کچھ جڑیں زمین کی تہوں کے اندر ہی پھیلتی چلی جاتی ہیں اندھیرے میں، جو کسی کو نظر نہیں آتی. یعنی 2 طرف سے بڑھتا ہے اور دوسری طرف اوپر سے اس کی شاخیں، پتے، پھل، پھول. اب یہ شاخیں، پتے، پھل، پھول تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی سارے بعض اوقات نظر نہیں آتے. اگر آپ کسی پھلدار درخت کے پاس کھڑے ہوں تو آپ اس کا سارا پھل بیک وقت نہیں دیکھ سکتے. کبھی آپ نے دیکھا، غور کیا کیا ہوتا ہے؟ کتنا نظر آتا ہے. پتوں کے نیچے چھپے ہونے کے باوجود جو سامنے بھی ہوتا ہے نا، تو اگر آپ اس کا بھی ذرا مشاہدہ کیجیے، کسی پھلدار درخت کا مشاہدہ کیجیے. اگر آپ کسی بھی سڑک کے کنارے جائیں گے، کوئی پھل سے مراد کوئی فروٹ ہی نہیں، کوئی بھی پھل جو اس کا اگا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مثلاً اس درخت کو دیکھتے ہیں نا، جب ایک پھل کی طرف آپ دیکھنے لگتے ہیں تو باقی پھل نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. آپ ایک نظر میں سارے پھل بھی نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ سامنے بھی ہو پھر بھی نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح انسان کو بعض اوقات اپنی نیکی کا ایک حصہ تو نظر آتا ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن دوسرا حصہ جو نگاہوں سے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں نظر آتا. وہ کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھولا جائے گا کہ تم تو دنیا میں ایک پودا لگا کے چلے آئے تھے، اب دیکھو اپنا باغ کہ کتنے گنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا. اسی لیے فرمایا کہ صرف 700 نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس خرچ کو کئی گنا اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی بات ہوئی ہے وہ خرچ ہے جو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے. چاہے وہ والدین پر خرچ کیا جائے یا اولاد پر کیا جائے یا پھر بیوی پر یا بچوں پر یا رشتہ داروں پر یا مسافروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، یتیموں پر، دوستوں پر، عزیزوں پر، کسی پر بھی، جو پیچھے آپ تفصیل پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس کس پہ خرچ کرنا ہے. یعنی انسانوں کی مصلحت میں، انسانوں کے فائدے میں.
اور خواہ وہ انسانوں کے براہ راست فائدے میں نہیں یا وقتی اور دنیاوی فائدے میں نہیں، ان کی آخرت کے فائدے میں. یہ بات غور سے سنیے. انسانوں کو انسان دو طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک ہے براہ راست فائدہ، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ کچھ پھل کیا نظر آتے، سامنے درخت پر لگے نظر آتے، اور کچھ جڑیں اندر ہوتی ہیں. اگر جڑیں نہ ہو تو اوپر کا درخت اٹھا ہی نہیں سکتا. تو خرچ کرنے کے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں بھی آتے، یا بظاہر ان کا اتنا فائدہ نظر نہیں آتا، یا فوری پھل آپ کو ریٹرن نہیں ملتا. مثلا اگر آپ کسی انسان کو کوئی چیز دیتے ہیں تو فوری ریٹرن کیا ہوتا ہے؟ نظروں سے تعریف، یا پھر زبان سے، یا اس کے رویے میں ایک کائنڈنس، کیئر. اب جب آپ کسی کو براہ راست اس کے ہاتھ میں نہیں دے رہے، انڈائریکٹلی دے رہے ہیں. انڈائریکٹلی کیا ہے؟ کسی ایسی جگہ پر خرچ کر رہے ہیں کہ جس کا فائدہ اسے بھی اور اس کے ساتھ اوروں کو بھی پہنچے گا. اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے دین کی ترقی میں خرچ کرنا. ایک شخص کے دل میں یہ خیال آنا کہ میں جا رہا ہوں دوسری جگہ، اور ان لوگوں کے لیے کچھ لے جائیں جن کو ہم جانتے بھی نہ ہوں. اب مثلاً اگر آپ براہ راست کسی کو کوئی ایک چیز مثلا کھانے کی دے دیتے ہیں، یہ بھی سب آپ کا کام ہے. آپ اس کو کوئی استعمال کی چیز دے دیتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے. لیکن یہ عام طور پر یہی رک جاتا ہے. نیت کے مطابق اس پر بھی اجر زیادہ ہوگا، لیکن عموماً اس کا سلسلہ یہی رک جاتا ہے. کیسے؟ آپ نے کسی کو کچھ کھانے کو دیا، اس نے کھایا، ختم کر دیا، اس کی جان بچ گئی، اس کو تسکین ہوئی، اللہ نے آپ کے لیے اجر لکھ لیا، بہت اچھا، ثواب کا کام ہے. لیکن جب آپ کسی کو ایک کتاب دے دیتے ہیں مثلا، یا کسی کو آپ تعلیم دیتے ہیں، یا کسی کو آپ کو ایسا اس کے لیے سبب پیدا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر سکے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اموال میں گھر، مال، گاڑی، کھانا، کپڑا، روپیہ، استعمال کی چیزیں سب آتی ہیں. اموال میں صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے. مثلاً آپ کسی کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر یہاں تک لاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ صدقہ کس میں ہے؟ فی سبیل اللہ. آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ علم حاصل کرنے. وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ آپ کی وجہ سے سیکھ رہا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اور جو زندگی بھر کرے گا اس کے بعد، اس سارے میں آپ کا حصہ ہوگا. اگرچہ کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اس طریقے سے دوسرے کی مدد کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اب یہ نظر نہیں آ رہا، سامنے نہیں نظر آ رہا. ہو سکتا ہے کہ ایک روٹین بن جائے یہ چیز نا، اور دوسرا شخص آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے. لیکن آپ اپنے تثبیت من انفسہم، اپنے اندر کے جماؤ کی وجہ سے مشکل ہونے کے باوجود یہ نیکی کیے چلے جا رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے اجر لینا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ وہ اجر ملٹی پلائی ہونے لگتا ہے. مثلا الیکٹریسٹی میں کوئی حصہ ڈالا آپ نے، یا آپ نے کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ یہ جس پہ آپ رکھ کے لکھ رہے ہیں اس وقت، یا یہ میز ہے، یا یہ جس سے یہ اس وقت بولا جا رہا ہے، دیکھنے کو کیا ہے؟ یہ ایک آلہ ہے، لیکن اس کا جو استعمال ہے کہاں تک پہنچ رہا ہے. اب اس میں اگر کسی کا 1 روپیہ بھی لگا ہے اور خالص نیت سے لگا ہے تو وہ ہے تو 1 روپیہ، لیکن جتنا جتنا اس 1 روپے سے آگے فروٹس آ رہے ہیں، یعنی ایک دانے سے جتنے آگے پھر پھل نکلے، ان سب تک وہ اجر جائے گا. اور ضروری نہیں کہ وقتی طور پر آج کے دن یا کل کے دن، جتنا عرصہ ہوتا رہے کوئی چیز استعمال ہوتی رہے. لیکن عموماً ہم ایک بڑی سی دعوت کر کے تو لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی نیکی کا کام تھا، ہم نے لوگوں کو کھانا کھلایا، بلایا اور اس پر خوب پیسے خرچ کیے. اللہ کرے سب کی نیت خالص ہو، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں، یا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی شان بھی بتائیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے. یہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کسی کی نیت میں کوئی شک نہیں کر رہی، لیکن عمومی طور پر جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان میں یہ چیزیں آتی ہیں. ایسے کاموں پر ہم عام طور پہ خرچ کر لیتے ہیں، کھانے پہ، دعوت پہ، کپڑے پہ، تحفے پہ، ڈائریکٹ پرسنل ریلیشن شپس پہ، ہم پھر بھی دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. لیکن ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جس کو ہم پرسنلی جانتے بھی نہ ہوں، انڈائریکٹلی، خاموشی کے ساتھ کسی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے
اور جیسا کہ میں نے سبیل اللہ کی وضاحت کی آیت نمبر 153 سورۃ الانعام سے کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، تو یہاں صاف مطلب سبیل کا دین بنتا ہے، اللہ کا دین، یعنی دین کی خدمت، دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت، دین کا پھیلانا، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم کسی کو اس کی دنیاوی ضرورت کی کوئی چیز دیتے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے، ضرور ہے، لیکن جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، جب ہم کسی کو دین کی طرف لانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دراصل اس کی آخرت سنوارنے کے لیے فکر کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو جب ہم کسی کی آخرت سنوارنے کی فکر کریں گے تو کیا ہماری آخرت نہ سنورے گی؟ یہی چیز دراصل تثبیت پیدا کرتی ہے، ثابت قدمی انسان کے اندر، دل کا جماؤ کہ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے کسی سے کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے، کوئی انکریجمنٹ نہیں چاہیے، جس کے لیے میں کر رہی ہوں اسی سے سب کچھ چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ تو بدلہ وہی دے سکتا ہے، انسان کیا دے سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک موقع پر 4000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگ کے موقع پر لے کر آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے جتنا لائے ہوں اتنا پیچھے چھوڑا۔ تو آپ نے دعا دی کہ یا رب عبد الرحمن بن عوف کو اس میں برکت دے جو پیچھے چھوڑ کر آئے۔ یہ نہیں کہا اچھا پیچھے بھی چھوڑ آئے، نہیں، دعا دی کہ جو پیچھے چھوڑ کے یا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ اور اسی طرح اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار جنگ تبوک کے موقع پر خرچ کیے تھے، اللہ کے راستے میں دیے تھے، کیونکہ دین کی حفاظت کا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ دینار تھے، جو لائے نا 1000 تو انہوں نے گود میں ڈالے، ظاہر باکسز نہیں تھے اور نئی چیزیں ایسی نہیں تھی، کبھی چادر پر ڈالے جاتے تھے، کبھی گود میں ڈالے جاتے تھے، کبھی کسی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے وہ دینار الٹ پلٹ کر رہے تھے، یعنی بہت خوش تھے، اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کو نقصان نہیں۔ آپ نے دعا دی اے اللہ عثمان کی آج کے دن کی قربانی فراموش نہ کرنا، نہ بھولنا، عثمان کو اس کا اجر دینا۔ جہاں تک حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق ہے، میں چند موٹی موٹی باتیں اس میں سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کا کردار خرچ کرنے والوں میں ایک زبردست کردار ہے، زبردست کردار۔ چند ایک باتیں میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر سنانا چاہوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابو بکر صدیق کے 2 دن بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سے بھی سبقت کرنے والوں میں حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ یہ وہی ہیں جن کو ان کے ساتھی سعد بن ربیع نے، جو مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، جن کے پاس 2 باغ تھے اور 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا کہ ایک باغ جو پسند ہے لے لو، اور میری بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہے تو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تو مجھ سے نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا اللہ آپ کے مال اور اولاد اور گھر والوں میں برکت ڈالے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے جب تجارت شروع کی تو اس میں بے تحاشا نفع ہوا، اور یہ مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اسی لیے مختلف جنگوں کے موقع پر ہمیشہ یہ بہت بڑا سرمایہ لے کر آئے جو ان کے پاس تھا، اور خاص طور پر جنگ تبوک کے موقع پر۔ اور صرف مال سے جہاد نہیں کرتے تھے، جان کے ساتھ بھی کرتے تھے، خود بھی حاضر ہوتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، مال بھجوا دیتے ہیں، اچھا یہ ہماری طرف سے فلاں کام میں لگا دیں، خود نہیں کبھی حاضر ہو گئے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف جنگ احد میں ان صحابہ میں سے تھے کہ جب یہ چٹان کی طرح کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے، اور جب جنگ احد ختم ہوئی تو ان کے جسم پر 20 سے زیادہ گہرے نشان تھے زخموں کے، 20 سے زیادہ گہرے زخم تھے، چھوٹے چھوٹے تو کئی ایک تھے۔ بہرحال
حضرت عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے گھریلو اخراجات کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے. یعنی ازواج مطہرات کی جو ذاتی ضروریات ہوتی تھی ان ضروریات کو عبد الرحمن بن عوف پورا کیا کرتے تھے. جب حج کے لیے ارادہ کرتی ازواج مطہرات میں سے کوئی تو ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے تھے اور ہودج پر سبز رنگ کا بہت ہی عمدہ کپڑا ڈلواتے تھے. یعنی صرف یہ نہیں کہ حج کی تیاری کر کے بھیجتے تھے ان کو ان کی خواہش پر، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو آپ نے کیا چھوڑا تھا اپنے اہل و عیال کے لیے. تو عبد الرحمن بن عوف ان کا خرچ بھی اٹھا رہے تھے اور اگر کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو سواری کا انتظام کرتے اور عمدہ طریقے سے کرتے. جیسے پیچھے میں نے کہا نا کہ طریقہ کیا ہو، جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہو. اور جواباً امہات المومنین کو بھی آپ پر بہت اعتماد تھا. ایک مرتبہ 40,000 دینار کی رقم آپ کے پاس آئی اور یہ ساری رقم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے خاندان کے فقراء میں تقسیم کی بنی زہرہ میں. اب دیکھیں نا کہاں کہاں سوچ جاتی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی والدہ کا کنبہ ہے، ان کا خاندان، یعنی آپ کے ننیال ہیں، ان سب کے اندر وہ ساری رقم تقسیم کی. پھر اسی طرح ازواج مطہرات میں بھی اس رقم میں سے دیا. جب حضرت عائشہ کی خدمت میں وہ رقم پہنچی تو پوچھا یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے. یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹلی ان کی تعریف کی گئی تھی. ایک موقع پر 1500 اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے اور پھر جب فوت ہونے لگے تو وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو بھی زندہ ہو ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دیے جائیں، کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی ہے. 1/3 میں سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 400 دینار ہر اس بندے کو دیے جائیں جو اصحاب بدر میں سے زندہ ہو. یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر حصہ دیا جائے، کیونکہ زندگی میں تو خود خیال رکھتے تھے، جب فوت ہونے لگے تو ان کا حصہ لکھوا کے گئے. ام المومنین حضرت عائشہ ان کے حق میں اکثر یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا. اس کے باوجود ان کے وارثوں کے لیے اتنا مال باقی بچا تھا کہ 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں، یعنی یہ سب باقی بھی تھا 1/3 کے بعد. اور انہوں نے ورثاء میں جو سونا اور چاندی تقسیم کیا تو کہتے ہیں کہ اس کو کاٹنے کے لیے ہتھوڑوں کو استعمال کیا گیا، یعنی جب تقسیم ہو رہا تھا، اور کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے. یعنی اتنا مال تھا ان کے پاس. اس سے وہ بات بھی پتہ چلتی نا کہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. انہوں نے جتنا بھی دیا اللہ نے لوٹایا. اور حالت سادگی کی کیا تھی کہ جب لوگ انہیں ان کے غلاموں کے بیچ میں دیکھتے تھے تو کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کون ہے. یعنی منن ولا اذا والی کیفیت نہیں تھی. دینے کے بعد یہ اپنے آپ کو کوئی بیچ میں نمایاں یا بڑی چیز نہیں ظاہر کرتے تھے، انہی کے اندر سے ایک لگتے تھے. ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا، پرتکلف کھانا تھا. تو مصعب بن عمیر کو یاد کیا کھانا دیکھ کے، کہنے لگے وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے. آج ہی آپ دیکھیں مصعب بن عمیر جو مدینہ میں آپ سے پہلے آئے تھے اور قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. ہمارے پاس کفن کے لیے صرف اتنا کپڑا تھا کہ ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتے. بہرحال ان کی جب وفات ہوئی تو سعد بن ابی وقاص نے لحد میں اتارا اور حضرت عثمان غنی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت علی نے ان کے بارے میں فرمایا جو فوت ہو گئے، اے عبد الرحمن تو نے کھرے سکے حاصل کیے، کھوٹے سکے مسترد کر دیے. یعنی دنیا کا مال کیا ہے؟ کھوٹا سکہ. یہ کھرا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں انسان بغیر احسان جتائے اور بغیر کسی اذیت کے خرچ کر دے. اور صحابہ کرام کی اکثریت نے اسی طرح فی سبیل اللہ دین کو اسٹرانگ کرنے میں، اسٹرینتھن کرنے میں مال خرچ کیا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر دین صرف مکہ میں نہیں رہا، مدینہ میں نہیں رہا، مشرق و مغرب میں پھیل گیا.
آج مسلمان ملکوں میں بھی اسلام نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے بہت ہے، اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی سیر و تفریح کے لیے، لیکن دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم اور دین کو پھیلانے اور عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اس کا اجر اتنا بے پناہ ہے، اتنا بے پناہ کہ ایک آپ کا دیا ہوا دانہ معلوم نہیں کہ کہاں کہاں تک اس کے اثرات جائیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا معاملہ کہ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھائے. اور وہ کس کے لیے بڑھائے گا؟ جو جتنے شوق سے اور جتنے احسن اور خوبصورت طریقے سے خرچ کرے گا. مسند احمد کی ایک روایت ہے، جو اپنی بچی ہوئی چیز بھی، یعنی ایک تو یہ اپنا اصل مال میں سے اور ایک ہے بچے ہوئے چیزوں میں سے، بچے ہوئے مال میں سے، یہ آپ کی کل لف زیادہ ضرورت. جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اسے 10 گنا. بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ہو کر ملتا ہے. یعنی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو وہ کہاں ہے جسے خود پہ، اپنی ضروریات پہ یا اپنے بچوں بیوی کی ضروریات پر، لیکن جب انسان فی سبیل اللہ دیتا ہے تو 700 گنا. ایک اور روایت میں 1 کے بدلے 2 کروڑ کا لفظ بھی آتا ہے، اور ایک آیت میں اجرہم بغیر حساب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی بے حساب اجر بھی اور گنتی کے ساتھ بھی. اب یہ ہر ایک کا معاملہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے، وہ جانتا ہے کہ واللہ واسع، واسع ہے، اس کے پاس اتنا ہے دینے کو، اتنا ہے دینے کو کہ سب کو وہ سب کچھ دے دے جتنا کوئی چاہتا ہے، تو بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. یہ ہے واسع. اور علیم، اس کو پتا ہے کہ اس نے کیا دیا ہے اور کس کو کتنا بدلہ ملنا چاہیے. اور یہ ہر شخص کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے.